الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایثار جو ہے وہ ہم سب کے سامنے محبت رسول کی ایک بڑی مثال ہے. ہمارے ہاں جمعۃ المبارک میں عام طور پر تقریر کا انداز درس والا ہوتا ہے، جیسا کہ درس کے اندر ایک تسلسل سے گفتگو ہوتی ہے اور ہفتہ واری گفتگو ہوتی ہے، تو جو پیچھے کے درسوں میں شامل ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے اگلے درس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے. تو کئی جمعوں سے ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے تقریر میں، اس درس میں، صلح حدیبیہ کا. چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو ذکر کیا گیا تھا 18 ذی الحجہ کی شہادت کی مناسبت سے کہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی. وہاں سے یہ سلسلہ چلا تھا. چونکہ حدیبیہ کے واقعے کے اندر اس واقعے کا ایک اہم جز حضرت عثمان کا مکہ المکرمہ بطور سفیر بن کے جانا بھی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے، آپ کے جو مناقب ہیں، اس میں حضرت عثمان سے جو حضور کی محبت ہے اور جو اپنے چاہنے والوں پر، اپنے ماننے والوں پر ایک قائد کو ایک گھمنڈ ہوتا ہے، ایک ناز ہوتا ہے، بھئی یہ ہمارا شاگرد ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے. تو ایسا گھمنڈ اور ایسا ناز اور انداز ہمارے پیارے نبی کو اپنے صحابہ پر تھا. اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناز جو تھا وہ برحق تھا، ہونا چاہیے. صحابہ تھے ہی ایسے کردار کے مالک کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹھ پیچھے جو بات ارشاد فرما دیں، ان کا عمل غائبانہ طور پر بالکل اسی انداز میں ہونا چاہیے. تو اس حدیبیہ کے واقعے کے اندر صحابہ کی محبتوں کا اور اطاعت رسول کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے. کہ اللہ رب العزت نے بھی تعریفی کلمات کے ساتھ صحابہ کی تعریف فرمائی. ابن جریج مفسر، ابن مردویہ، اور بھی بعض مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آیت پاک اتری ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. یہ کس موقع پر اتری؟ حضرت عثمان چلے جاتے ہیں
اور جھوٹی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان کو اور ان کے رفقا کو جو بعد میں گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے بدلہ لینے پر صحابہ سے بیعت لی ہے. تو حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اچانک ایک منادی نے ندا دیے، ایھا الناس البیعہ البیعہ، نزل روح القدس. اے لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے طلب فرمایا ہے، بیعت کرنے کے لیے حضور نے بلایا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اپنے صحابہ سے بیعت لیں. یا اس بیعت کے اندر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہونے کے لیے تشریف لائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بیعت فرما رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی. ایک آدمی ایسا اس میں بدنصیب تھا جس نے حضور کے ہاتھ پہ اس دن بھی بیعت نہیں کری، منافق تھا، ساتھ ہو لیا تھا. اسے کسی آدمی کا اہل حق کے ساتھ منافقانہ طور پہ شامل ہو جانا اور اہل حق کے ساتھ سالہ سال گزار دینا بھی اس کو نافع نہیں ہوتا. بتانا ہی نہیں، ساتھ تھا پورے سفر میں. حضور نے فرمایا کہ ایک لال اٹھنی والا ہے، اس کے سوا اللہ نے سب کو اس مجمع میں بخش دیا ہے. ایک لال اٹھنی والا ہے، لال اٹھنی کا شاہ سوار ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی، باقی اللہ نے سب کو بخش دیا. تو صحابہ نے اس کی تلاش کری کہ کون ہے وہ. تو تلاش کر کے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، پہچان گئے فلاں قبیلے کا آدمی ہے. تو صحابہ نے اس کو جا کر کہا کہ چلو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور بیعت کر لو، اور ہم حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آقا نامدار تمہارے لیے بھی استغفار کر دیں، تم بھی شامل ہو جاؤ اس جماعت. اس نے کہا مجھے بیعت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں میری جو گم شدہ اٹھنی ہے وہ مجھے مل جائے، بس مجھے وہ کافی ہے، مجھے بیعت کی ضرورت نہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا. وہ اپنی اونٹنی پر اپنی دوسری اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں میں نکلا، اونٹنی سے گرا کسی ویران جگہ پر، اور گرنے کے بعد اس کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی اور وہاں پر وہ گر کر مر گیا، اور ہمیں قطعاً اس کی موت کی خبر نہ ہو. اور کئی دن تک اس کی لاش وہاں پڑے سڑتی رہی، جانور کھا گئے، ختم. بعد میں پتہ چلا. تو آقا نامدار کی جماعت میں چلنے والا انسان جو حضور کے ساتھ جماعت میں تھا، اس لیے کوئی اگر اہل حق کسی بھی جماعت کے ساتھ منافقانہ طور پہ جڑتا ہے، تبلیغ والوں کے ساتھ بہت سارے لوگ دنیا کے مفاد کے خاطر جڑے ہوئے کہ چلو جی چلے لگا لو، کچھ سرد لگا لو، تو تبلیغ میں آ جاؤ، تو بزرگوں کی خدمت کر لو، کچھ اس سے ہمارے کو دنیا مل جائے گی، دنیا کا مفاد ہوگا. تو جو جس نیت کے ساتھ اہل حق کے ساتھ جڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے. منافقین کا جڑنا مسلمانوں کے ساتھ صرف دنیا کی اغراض کی خاطر تھا کہ فتح پائیں گے، جیت ہوگی تو ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملے گا.
تو باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے بخشا. اور یہ الفاظ اتر رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے، ببول کے کانٹے کا ایک درخت تھا سائے دار، اس درخت کے سائے تلے جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کری، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا ہے. فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ نے جان لیا ہے. اللہ کو پتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، کس جذبے سے بیعت کر رہے ہیں، کیا ارادے ہیں. تو بعد میں صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے بیت الرضوان کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو کس چیز پر بیعت ہوئی تھی جو اتنی بڑی آپ کو فضیلت مل گئی؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت الموت، موت پر بیعت کی تھی. اللہ کے رسول آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، موت پر بیعت کی تھی ہم نے. اس بات پر بیعت کی تھی کہ ثابت قدم رہیں گے، جمے رہیں گے، کچھ بھی حال ہے جانا نہیں. لیکن وہ بدنصیب انسان، ساتھ لگنے والا بھی، اس کو آخرت کا کوئی فائدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہونے کے باوجود بھی نہیں پہنچا ہے. اس لیے کوئی کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے تعلق بنا کر، کسی دینی جماعت سے جڑ کر، کسی عالم دین سے جڑ کر اگر یہ سمجھتا ہے کہ بغیر اپنی اصلاح کیے ہوئے میری نجات ہو جائے گی تو یہ اس کی خام خیالی ہے. خصوصاً اگر نیت کے اندر یہ فساد آ گیا ہے کہ دنیا کا فائدہ پہنچے گا، پھر تو بڑی نقصان کی چیز ہے. حب جاہ اور حب مال یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بیعت ہو رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنا ایک ہاتھ بیعت کے لیے بڑھایا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس بیعت کرنے والوں میں جتنے بھی ہاتھ آقا نامدار کے ہاتھ پر آئے تھے ان تمام کے تمام ہاتھوں میں وہ ہاتھ سب سے بہتر تھا جس کو حضور نے عثمان کا کہہ کر اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا. یعنی آقا نامدار نے کمال اتصال کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ مبارک کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اے عثمان ہم تمہاری طرف سے بیعت کرتے ہیں. اور سارے ہاتھوں سے وہ ہاتھ بہتر تھا جو عثمان کا تھا، یعنی حضور کا ہاتھ تھا. تو یہ بیعت اس وقت میں ہو رہی تھی تو صحابہ کے اندر یہ موضوع چھڑ گیا. ہنیئا لابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یطوف بالبیت ونحن ہاہنا، اے عثمان بن عفان کے بیٹے کو بھی مبارک ہو کہ وہ بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر وہاں پر طواف کر رہے ہوں گے اور ہم یہاں پر حدیبیہ کے موقع پر روک لیے گئے اور ہم یہاں پر حضور کے ہاتھ پر ان کی موت کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم بیعت کر رہے ہیں. وہ وہاں پر ہیں اور انہوں نے وہاں پر طواف کیا ہوگا اور بیت اللہ کے چکر لگائے ہوں گے اور جناب انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا، ملتزم کی چوکٹ سے جا کر سمٹ کر رو رو کی دعائیں کی ہوں گی اور عثمان کے مزے آ گئے، ہم سارے کے سارے یہاں پر قید ہیں. تو یہ بات صحابہ کے اندر حضرت عثمان کے متعلق گشت کرنے لگی، اڑتے اڑتے آقا نامدار کے کانوں میں بھی پڑ گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا، صحابہ پر ناز تھا، میں کہہ رہا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرے مجمع میں فرمایا لو مکثت سنتا کذا وکذا ما طاف حتى يطوف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر عثمان مکہ المکرمہ کے اندر اتنے سال اور اتنے سال، یعنی بغیر تعداد کے فرمایا کہ اگر 20 سال سمجھ لیں، 10 سال سمجھ لیں، عربی کے اندر یہ لفظ کثرت سے بولا جاتا ہے
لو مکث سنتن کذا و کذا، اگر حضرت عثمان بن عفان مکہ کے اندر اتنے اور اتنے اور اتنے سال بھی اگر مکہ المکرمہ میں رہتے رہیں تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ یقین کامل ہے کہ جب تک محمد عربی طواف بیت اللہ کا نہ کر لیں عثمان وہاں طواف کرنے والا نہیں ہے، وہ نہیں کرے گا طواف، سالوں بھی پڑے رہے ہیں۔ تو سالوں میں بھی اب مکہ المکرمہ میں ایک آدمی سالہ سال رہتا رہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان اس وقت تک طواف بیت اللہ کا نہیں کریں گے جب تک کہ میں نہ کروں۔ اب یہ غائبانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے بارے میں، اپنے چاہنے والے کے بارے میں، اپنے ساتھی کے بارے میں یہ رائے قائم کر رہے ہیں، یہ حضور کی رائے ہے۔ آپ اپنے چاہنے والوں کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، اب مجمع میں فرما رہے ہیں لو مکث سنتن کذا و کذا ما اطوف ما طاف حتى اطوف، وہ طواف نہیں کر سکتے جب تک کہ میں طواف نہ کر لوں بیت اللہ۔ وہاں عثمان بن عفان سے کہا گیا کہ حضرت آپ آ گئے ہیں تو کم از کم بیت اللہ کا طواف ہی کر لیجیے حالت احرام میں۔ تو حضرت عثمان بن عفان وہاں کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور سے محبت کا عالم دیکھیے۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو تو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک لیا جائے اور حضور کو طواف نہ کرنے دیا جائے اور عثمان بیت اللہ کا طواف کر لے، یہ عثمان کا دل گوارا نہیں کرتا، عثمان کبھی بھی ایسا کرنے والا نہیں۔ یہ ہیں میرے بھائیوں محبتیں جو صحابہ کو حضور سے تھی اور حضور کو اپنے صحابہ سے تھی۔ یہ ساری باتیں غائبانہ ہو رہی ہیں، آپ یہاں پر ایک بیان دے رہے ہیں اور ایک بیان حضرت عثمان وہاں مکہ والوں قریشیوں کے سامنے دے رہے ہیں، حضور روک لیے جائیں اور میں طواف کروں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک صحابی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اٹھا کر تو حضور کی محبت کا یہ رنگ ملے گا، تو خالی دعوے دھوے محبت کے نہیں تھے، رسمانہ طور پر رسمی طور پر حضور سے محبت کا اظہار نہیں تھا، عملی طور پر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ تو آج دعویٰ کرنے والے رسمی طور پہ حضور کی محبت کا اظہار کرنے والے تو بتیرے پیدا ہو گئے، تو ایسی محبت تو ابو لہب نے بھی کی تھی جب آقا نامدار پیدا ہوئے تھے، تو اس نے اپنی اس باندی کو جس کا نام صوبیہ تھا وہ مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا نامدار کی مرضعہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ مبارک پیا تھا، آپ کی وہ والدہ محترمہ کے مقام کو پہنچی تھی، تو ابو لہب نے اپنی وہ باندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سننے کے بعد خوشی کے اظہار کے طور کے اوپر ان کو آزاد کیا تھا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ ابو لہب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر صوبیہ کا آزاد کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی خوشی میں نہیں تھا، یہ محمد بن عبداللہ کی خوشی میں تھا۔ یہ کس کی خوشی میں تھا؟ بھائی کے گھر میں عبداللہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو رہا ہے محمد، تو ابو لہب نے باندی کو آزاد کیا ہے محمد بن عبداللہ کی خوشی میں، لیکن یہی محمد بن عبداللہ جب آگے 40 سال کے بعد جا کر محمد الرسول اللہ بنے ہیں تو اسی خبیث انسان نے سب سے پہلا پتھر آقا کو مارا۔ تو حضور کی پیدائش کی خوشی تو مشرک بھی منا لیتا ہے، محمد بن عبداللہ کی پیدائش کو تو مشرک نے بھی منایا ہے، محمد بن عبداللہ کی پیدائش کو تو کافر بھی منا لیتا ہے۔ تو رسمی طور کے اوپر یہ کر لینا، یہ تو ایک عام آدمی کیا کافر سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، یہ جو صوبیہ کی روایت سے کرائے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضعات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن خواتین کا دودھ پیا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں باب باندھا ہے، اور اس باب کے تحت یہ روایت لے کر آئے کہ صوبیہ ابو لہب کی باندی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باندیوں کا دودھ پیا اور باندیوں میں فلانا نام ہے،
فلانا نام ہے، فلانا نام ہے. جب صوبیہ کا نام آیا تو کیسے پتا چلے کہ یہ صوبیہ باندھی تھی؟ اس پر یہ باب باندھا ہے کہ ابو لہب کی یہ باندھی تھی اور کسی مشرک نے اس کے خاندان کے کسی فرد نے خواب میں دیکھا تھا. لیکن محمد بن عبداللہ کی خوشی منائی گئی، محمد الرسول اللہ کی خوشی نہیں منائی گئی. وہ تو بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کی خوشی منانے میں اس کو کیا جا رہا تھا؟ لیکن جب یہی محمد بن عبداللہ 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ بنے تو آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کے نامدار پہ سب سے پہلا پتھر کس انسان نے مارا تھا؟ بولو کس نے مارا تھا؟ مکہ کی پاک سرزمین پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صفا پہاڑی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کے قریب قریشیوں کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور آپ نے سب کو اللہ سے ڈرایا اور سارے کے سارے قریشیوں کو جمع فرمانے کے بعد آپ نے کلمے کی دعوت پیش کری تو سب سے پہلا پتھر اٹھا کر مارنے والا محمد الرسول اللہ کو یہ وہی ابو لہب ملعون تھا جو آپ کا سگا چچا تھا، آپ کا خون تھا، اور سب سے پہلا پتھر حضور کی طرف بڑھانے والا مارنے والا یہی ہے. اور تمام کے تمام حضور کے زمانے کے کافروں میں سب سے منحوس اور سب سے بدتر کافر یہی ہے جس کا نام لے کر قرآن نے اس کے اوپر بد دعا کی ہے. کوئی کافر ایسا نہیں ہے جس کا نام لے کر قرآن نے بد دعا کی ہو. سب سے سخت ترین کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سختی کرنے والا یہ ابو لہب تھا. اس سے پوری سورت اتر رہی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ایک کافر ہے حضور کے زمانے کا جس کا نام لے کر قرآن نے اس کے اوپر بد دعا کی. تو خوشی محمد بن عبداللہ کی تھی، محمد الرسول اللہ کی نہیں تھی. محمد الرسول اللہ جب 40 سال کے بعد بنے ہیں آپ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والا، حضور پر پتھر مارنے والا اور آپ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے کلمات کہنے والا یہ پہلا شخص تھا. پتھر اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد حضور کی چہرے مبارک کی طرف اس نے پتھر مارا اور یہ کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر ہم ایک خدا کی پرستش میں آ جائیں اور ایک خدا کو اپنا خدا مان لیں اور 360 بتوں کو سب کو چھوڑ ڈالیں؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے جس کی طرف تو دعوت دے رہا ہے. اس کے بدلے میں یہ آیت سورہ تبت یدا ابی لہب اتری. تو رسماً حضور سے محبت کا اظہار تو ایک بے دین بھی کر لے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مدار نجات وہ خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مدار نجات اس مسلمان کا عمل ہے جس اس انسان کے پاس محمد الرسول اللہ کی محبت کے ساتھ اطاعت بھی موجود ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو خالی محبت کے اوپر تو کسی کا کام نہیں بننا. خواہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو ورغلاتے ہیں. لوگ بھی بدھو ہیں. میں تو ہمارے علماء غلط نہیں کہتے ہیں. عوام کل انعام، عوام کی مثال انعام کی طرح سے چوپائیوں کی طرح ہوتے ہیں. دینی اعتبار سے سمجھ بالکل نہ تمام ہوتی ہے. جو بات فیڈ کرتے بس وہ دماغ میں بیٹھتی چلی جاتی ہے. اس لیے ہر بات سننے کی نہیں ہوتی ہے. تو خواہ ایک چرچا پھیلایا کہ جی ابو لہب نے اپنی باندھی کو صوبیہ کو جب آزاد کیا تھا تو جس انگلی سے آزاد کیا تھا وہ جہنم میں چلا گیا. مرنے کے بعد پھر کسی نے خواب میں دیکھا، وہ مشرک تھا ایک انہی کے خاندان کا، اس نے خواب دیکھا. اس سے پوچھا ابو لہب سے کیا ہوا؟ اس نے کہا بہت برے حال میں ہوں، جب سے تم سے جدا ہوا ہوں بڑی سختی کے اندر ہوں. البتہ اس انگلی سے جس سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا کبھی کبھار اس انگلی سے جو ہے وہ مجھے پانی مل جاتا ہے، جس کو میں چوس لیتا ہوں، پانی نکلتا ہے، کچھ راحت ملتی ہے، باقی سخت تکلیف کے اندر. تو کہتے ہیں دیکھو جی ابو لہب نے حضور کی خوشی منائی، باندھی آزاد کری تو جہنم کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ راحت مل رہی. تو اس نے حضور کی خوشی نہیں منائی. ایک بات یاد رکھیے گا، وہ محمد بن عبداللہ کی خوشی تھی، محمد الرسول اللہ کی نہیں تھی. اگر محمد الرسول اللہ کی ہوتی تو محمد الرسول اللہ جب 40 سال کے بعد بنے تو آپ کی اطاعت کرتا. وہ تو محمد بن عبداللہ اپنے بھتیجے کی تھی. اسی وجہ سے سب سے زیادہ دشمن حضور کا یہ بنا بعد میں.
اور باقی یہ بات کہ جناب کسی کافر کا کوئی نیک عمل جو دنیا میں صادر ہوا تھا بغیر ایمان کے اس کو آخرت میں نافع ہو، قرآن کی 20 آیات اور 85 حدیث اس کے منافی ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کا مدار آخرت میں بولو کیا ہے؟ بولو زور سے کیا ہے؟ ایمان۔ کیا ہے جی؟ بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں کوئی نیکی بھی معتبر نہیں ہے۔ کوئی کافر کتنی بڑی نیکی سر انجام دے لے، اس کی نیکی کا بدلہ بے شک اللہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت کے اندر کسی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب کسی انسان کو ملے گا تو وہ کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر ملے گا۔ بغیر ایمان کے کسی کا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ قرآن کی 20 آیتیں اس کے اوپر گواہ ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ کافروں کے بارے میں آ گیا کہ قیامت کے دن جب یہ اپنے نیک اعمال جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم دنیا میں بڑی نیکیاں کر آئے، خدمت خلق کر آئے، پبلک کی بہت زیادہ ہم نے خدمت کری اور پبلک کے لیے روڈ بنائے اور جناب ہم نے کنویں کھدوائے اور ہم نے یہ کروا دیا وہ کروا دیا، اتنوں کو دوائیں دلوا دی، اتنے ہسپتال بنا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، ان سارے نیک کاموں کا اجر کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو دے دیتا ہے، لیکن اس کا بدل آخرت میں اس کو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری کی ساری نیکیوں کی قبولیت کا مدار ایمان ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کافر آئیں گے تو قرآن نے کہا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ہم ان کی نیکیوں کو اڑتا ہوا ریت بنا دیں گے، وہاں پر وہ کچھ بھی نہ پاویں گے، ان کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک عمل اللہ کے ہاں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہر نیک عمل اس وقت مدار نجات ہے، اس وقت نافع ہے جب انسان حالت ایمان میں مر رہا ہو۔ اگر بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل معتبر ہوتا تو محمد الرسول اللہ کے چچا ابو طالب جنہوں نے ساری زندگی کفر کے اندر رہتے ہوئے آپ علیہ السلام کا سب سے زیادہ فیور کیا، سب سے زیادہ اسلام کا دفاع کیا، سب سے زیادہ محمد عربی کا دفاع کیا، وہ انسان مرنے کے بعد جنت میں جاتا۔ آقا انعامدار نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب بھی جہنم کے اندر ہیں اور ان کو جہنم کی 2 جوتیاں پہنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے کھول رہا ہے جیسا کہ تم ہنڈیاں آگ پر رکھتے ہو تو وہ تیز جوش میں کھولتی ہے، اس طرح میرے چچا کا دماغ ایسے کھول رہا ہے جہنم کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے۔ پورا قرآن 20 آیات میں آپ کو سنا سکتا ہوں اس پر کہ کافر کا کوئی نیک عمل اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، اور یہ ساری دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ابو لہب کی وہ بامی جو اس نے حضور کی خوشی میں آزاد کری تھی اس کی وجہ سے جہنم میں اس کو راحت ہے۔ جہنم راحت کی جگہ نہیں ہے، نہ سیکنڈ کے لیے ہے نہ سال کے لیے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ قرآن کے اندر ہے، سورۃ الاعراف 8ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں ہوں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں ہوں گے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، تو جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، جنت والوں کو جہنم والے پکاریں گے اور پکار کے کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، وہ جنت کا پانی جو تم دن رات پی رہے ہو کچھ پانی ہماری جہنم پر انڈیل دو، کچھ پانی جنت کا ہمیں دے دو، اور وہ پھل فروٹ اور وہ کھانے جو تم جنت میں کھا رہے ہو اس کھانوں میں سے کچھ حصہ تم ہماری جہنم کے اندر ڈال دو تاکہ ہمارے کو بھی کچھ راحت یہاں پہنچ جائے۔ تو جنت والے ان لوگوں کی اس بات کے اوپر جواب دیں گے جس کو قرآن نے کہا ہے قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جہنم والوں پر جنت کی ہر چیز کو حرام کر دیا ہے۔ جنت والوں کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے جہنم والوں کو کہ جہنم والوں پر ایک پانی کا قطرہ بھی کیا ہے؟ حرام، ایک لقمہ بھی حرام۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے جو قوم کو دیا جاتا ہے۔ تو محبت اس چیز کو کہتے ہیں جو صحابہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت زید بن دفنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، گرفتار ہو گئے، مکہ المکرمہ سے باہر ان کو قتل کرنے کے لیے، سولی دینے کے لیے، سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا۔
اور بطور عبرت کے سارے مکہ کے لوگوں کو وہاں پر میدان میں جمع کیا گیا. تمام اہل مکہ قریش کے لوگ کافر جمع ہو گئے اور ان تمام کافروں کے سامنے حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار کے اوپر لے جایا گیا. ساری پبلک کے سامنے سولی چڑھایا جا رہا ہے اس بات پر کہ محمد کا غلام کیوں بنا ہے. حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے وہ زید کے پاس تختہ دار پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے زید میں تجھے اللہ کی قسم دے کر یہ بات پوچھتا ہوں، اے زید میں تجھے اللہ کی قسم دے کر یہ بات تجھ سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تجھ کو تختہ دار سے اتار کر باعزت بری کر دیا جائے اور تجھے تیرے گھر والوں کی طرف عزت کے ساتھ بھیج دیا جائے اور تو اپنے بیوی بچوں کے اندر جا کر خوش و خرم زندگی گزارے اور تیری جگہ اس تخت پر محمد الرسول اللہ کو سولی چڑھا دیا جائے؟ کیا تو اس کو پسند کرتا ہے؟ قسم دے کر حضرت زید سے ابو سفیان نے سوال کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم زید اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر خوش و خرم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے رہیں اور محمد الرسول اللہ جس جگہ پر ہیں وہاں پر ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں میں خوش و خرم رہیں، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں. تو کہتا ہے کہ میری جان بخش دی جائے اور میری جگہ محمد الرسول اللہ کو پھانسی چڑھا دی جائے، یہ بات میں گوارا کروں. ہمارا دل اور ہماری محبت حضور کے ساتھ ایسی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل و عیال کے اندر خوش و خرم رہیں اور محمد الرسول اللہ کو ایک کانٹا چبھ جائے، اس کی تکلیف پہنچے. اللہ کی قسم زید کو یہ گوارا نہیں ہے. ابو سفیان نے جب یہ جواب سنا ہے حضرت زید سے تختہ دار پر تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ حیران ہو گیا اور حیران ہو کر تختہ دار سے نیچے اتر کے قریش والوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا فواللہ ما رأیت احدا یحب احدا، فواللہ ما رأیت احدا یحب احدا کاصحاب محمد محمدا. اس ذات کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر تم قریش والوں کو کہتا ہوں، میں نے آج تک کسی بھی انسان کو اتنی محبت کرتے ہوئے اپنے سرداروں کے ساتھ نہیں دیکھا. میں نے کسی بھی انسان کو اپنے سرداروں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کو محمد سے کرتے ہوئے دیکھا. جو محمد کے ساتھیوں کو محمد الرسول اللہ سے ہے، ایسی محبت کی مثال تو کائنات میں کہیں نہیں ملتی. یہ کافر کے بول تھے جو حالت کفر میں تمام قریشیوں کے سامنے کہہ رہا تھا. آج میرے بھائیوں حضور کی محبت میں ہمارے لیے داڑیاں رکھنا مشکل ہے، آج حضور کی محبت میں عمامہ باندھنا مشکل ہے، آج حضور کی محبت میں ہمیں شلوار رکھنے سے اوپر کرنا مشکل ہے. آج انگریزوں کے پکڑائے ہوئے کرش اپنے ہاتھوں سے پھینک کر حضور کی محبت میں مسواک ہاتھ میں لینا مشکل ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر اس محبت کو ثابت کرنا پڑے گا، کیسے کریں گے؟ تو محبت تو صحابہ کو تھی، محبت تو محمد رسول اللہ کو تھی، اور آپ کا صحابہ کا ایسا آپس کے اندر کمال اتحاد اور ایسا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ تھا کہ حضور کو اپنے صحابہ پر ناز تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان وہاں پر طواف کر لیں. سالہ سال میں عثمان کو اگر روک لیا جائے تو عثمان طواف کرنے والے نہیں ہیں. تو جب وہ طواف کرنے کو تیار نہیں حضور کے بغیر صحابہ، تو حضور کے بغیر کھانا کھا سکتے تھے صحابہ؟ حضور کے بغیر آرام کر سکتے تھے؟ جب طواف کرنے کو تیار نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال ہے. ایک مثال نہیں، ایسی تو پتہ نہیں سینکڑوں درجنوں مثالیں.
تو اس پر لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ناز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر، اس لیے جب انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ تو ساری آیتیں جو اتری ہیں ابتدائی سورہ فتح کی، میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ساری تفصیل بتائی تھی، یا رسول اللہ یہ تو ساری آپ کے لیے تعریف ہیں، ساری آپ کے لیے فوائد ہیں، ہمارے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ناز پسند آیا تو فوراً صحابہ کی دلجوئی کے لیے آیتیں اتر رہی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، آیتیں اتر رہی۔ وہی اللہ تو ہے جس نے ایمان والوں کے قلوب پر سکینہ کو نازل کیا، اطمینان کو نازل کیا۔ تاکہ تمہارے موجودہ ایمان کے ساتھ مزید اطاعت کی وجہ سے اور ایمان بڑھا دے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ایمان آپ کا اصل ایمان کے ساتھ مزید ایمان اطاعت کی وجہ سے۔ دیکھیے اس آیت پر آ کر مفسرین کی ایک بحث چھڑی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کہ نہیں، یہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ نفس ایمان تو گھٹتا بڑھتا نہیں، بعض کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ ایک آسان سی بات میں سمجھا کے بتا دیتا ہوں، ایمان تین طرح کے ہیں، ایک ہے فرشتوں کا ایمان، ایک ہے انبیاء کا ایمان، ایک ہے عام مومنین کا ایمان۔ تو فرشتوں کے ایمان کے بارے میں تو یہ بات مسلم ہے کہ فرشتوں کا ایمان لا یزید ولا ینقص، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ فرشتوں کا ایمان جس سطح پر اللہ نے ان کو پیدا کر دیا، جس ایمان کی حالت پر ان کو پیدا کر دیا اسی پر رہتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان بالمشاہدہ ہے۔ تو وہ قیامت تک بھی رکوع اور سجدے کرتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں، تسبیح و تحمید کرتے رہیں، ایمان وہی ہے، ان کا ایمان نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا۔ دوسرا ایمان انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کا ہے کہ اس کے اندر یزید تو ہے ولا ینقص نہیں ہے، یزید ہے ولا ینقص نہیں ہے، یہ بڑھتا تو ہے، زیادہ تو ہوتا ہے انبیاءوں کا ایمان، لیکن انبیاء علیہ السلام کا ایمان کسی لمحے میں جا کر گھٹتا نہیں ہے۔ نبی کا ایمان روز بروز ہر لمحہ ہر سیکنڈ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، غیر متناہی ہے۔ ایمان کے درجات غیر متناہی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے وہاں پر آ کر ہم یہ کہیں کہ دی اینڈ ہو گیا بس، اس سے آگے وہ ایمان کا کوئی درجہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا نہیں۔ تیسرا ایمان ہے عام مومنین کا، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ یزید و ینقص ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو دینی ماحول میں لے کر آئے گا، ایمان کی محفلوں میں لائے گا، ایمان کی مجلسوں میں لائے گا، اعمال کرے گا، اللہ رسول کی اطاعت میں لگا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس کے اندر چلتا رہے گا، تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان روز بروز کیا ہوتا رہے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوگا، بڑھتا رہے گا۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو دینی ماحول سے، ایمان کے ماحول سے، اعمال کے ماحول سے، طاعات کے ماحول سے دور رکھے گا تو روز بروز اس کا ایمان گھٹتا رہے گا، گھٹتا رہے گا، گھٹتا رہے گا، یہاں تک کہ خطرہ اس بات کا ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت میں ایمان کو بچا کے بھی مرتا ہے کہ نہیں، خطرہ یہاں تک آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ اللہ جس نے تم مسلمانوں پر، ایمان والوں پر سکینہ کو، اطمینان کو نازل کیا تاکہ بڑھائے تمہارے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کو، اور وہ مزید ایمان کیا کہ اس وقت میں جو تم نے اطاعت رسول کا مظاہرہ کیا ہے، جو سبب ہے ذاتی ایمان کا، اس وقت جو تم نے اطاعت رسول کا مظاہرہ کیا ہے اور اطاعت رسول سبب بنا کرتا ہے زیادتی ایمان کا۔ اطاعت رسول کس کا سبب ہے؟ اطاعت رسول سبب بنا کرتا ہے ذاتی ایمان کا۔ تو یہاں پر اطاعت ہوئی ہے، دل نہیں چاہ رہے دب کے صلح کرنے کی، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ کے حکم نامے پر کر رہا ہوں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان بڑھایا، تو صحابہ کے ایمان زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ باقی جہاں تک لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے، تو لڑائی جھگڑے کے اندر اگر کافروں سے لڑنے کے لیے دیکھو، اگر تم ہمت نہیں کرو گے اور کمر بستہ نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پیٹنے میں تمہارا محتاج۔ بولو بھائی پاکستان والوں، اللہ تعالیٰ پاکستانی مسلمانوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں پہلے داخلی مسئلہ، پہلے اندرونی مسئلہ، پہلے پاکستان پھر خارجہ پالیسی۔ اللہ کے پیارے نبی، ان لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مثال دے کر گئے۔ المومن کا جسد واحد، مسلمانوں کی مثال، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی مثال کس طرح ہے؟ ایک جسم کے مانند۔ کس طرح بھائی؟ ایک جسم کی طرح ساری دنیا کے مسلمان ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں درد ہے تو سارا بدن اس کی وجہ سے، اور اگر سر میں درد ہے تو سارا بدن اس کی وجہ سے۔ درد سر میں ہو رہا ہے اور ڈاکٹر کے پاس چل کے کیا جا رہے ہیں؟ بولو بھائی کیا جا رہے ہیں؟ پیر جا رہے ہیں۔ پیر صاحب اگر یہ کہیں کہ سر صاحب درد تو آپ کے ہیں، میرے نہیں ہیں، تو میں اپنے آپ کو کیوں پھنساؤں؟ معاملہ تمہارا ہے، تم اپنا معاملہ حل کرو۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، سر کا درد چلا جائے گا؟ وہ سر میں درد ہے، چل کے بیٹھ جاتا ہے۔ درد سر میں ہے، کڑوی گولی زبان کھا رہی ہے۔ کڑوی گولی کون کھا رہا ہے بھائی؟ زبان کہہ دے آگے سے کہ درد سر میں ہے، سر صاحب یہ کڑوی زہریلی گولیاں، یہ بم، یہ میزائل آپ کو کھانے پڑیں گے۔ کس کے سر میں درد ہے؟ سر میں درد ہے تو کڑوا کروں تو آپ بتائیے، سر کا درد جائے گا، پیٹ کا درد جائے گا، ٹانگ کا درد جائے گا، کمر کا درد نکلے گا؟ یہ سارا کا سارا کیوں نکل رہا ہے؟ کجسد واحد، سارے ایک جسم کی طرح ہیں، ایک پر بھی تکلیف آتی ہے سارے بے چین ہو جاتے ہیں، ایک پر بھی تکلیف آتی ہے سارے بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا محمد رسول اللہ کی جماعت کو، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے حضور کے صحابہ، یاد رکھو کہ تمام کے تمام آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ کے ہیں۔ سارے آسمان و زمین کے لشکر کس کے ہیں؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہ علیم ہے، حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کب اپنے کون سے لشکر کو کس پر اتارنا ہے۔ وہ حکمت والا ہے، اس کو پتا ہے کہ دشمن کو کب تک ڈھیل دینی ہے، کب تک مہلت دینی ہے، اس کو ساری باتوں کی معلومات ہے۔ لہذا اگر تم حضور کے ساتھ جانفشانی کا اظہار کرو گے اور ایثار کا اظہار کرو گے، اور صحابہ تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوت کا اظہار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذریعے کے طور پر قبول فرمائے گا، استعمال کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرے گا تو یاد رکھو کہ کافروں کو شکست دینے میں اللہ تمہارا محتاج نہیں، یہ آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی فوج ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنا کام جب لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام میں کسی کے محتاج بولو نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ اس کے انتظامات کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے کام کے سبب بناتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے کام کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ سارے انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے غیور ہیں، ایسے مستغنی عن الخلق ہیں کہ کوئی اگر اپنے آپ کو جان مال سے پیش کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی پیش نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں، اس کے بغیر اللہ کام کر دیتا ہے، اس کے بغیر اللہ۔ ایک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پہلے دے دیا ہے، اگر وہ دوبارہ مزید دینا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان سے ان کی مشابہت ہوگی۔ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے مال کو جمع کرنے کی۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے حوالے کر دیے، لیکن 100 گھوڑے چونکہ کم تھے، مجمع زیادہ تھا، سفر دور کا تھا، تو حضور نے دوبارہ ترغیب چلائی اور دوبارہ ترغیب چلا کے فرمایا کہ بھئی اور اس کے لیے جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان کے کان میں دوبارہ اعلان پڑا تو دوبارہ 100 گھوڑے اور تیار کر کے دوسری مرتبہ 200 گھوڑے بھیج دیے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ بھی قبول فرما کر برکت کی دعا دی، لیکن وہ بھی کم تھے، تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ ترغیب دے کر اعلان فرمایا۔ تو اس تیسری مرتبہ حضرت عثمان نے 300 گھوڑے مال لشکر کے ساز و سامان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد وہ بھی کم تھا تو حضور نے پھر اعلان فرمایا، تو مزید انہوں نے 300-400 اونٹ، روایت میں آتا
ہے کہ پھر حوالے کیے، یعنی ٹوٹل کئی دفعہ بار بار ترغیب پر حضرت عثمانی بڑھتے رہے اور آگے بڑھ کر کرتے رہے. جیسا کہ ایک موقع پر ہوا تھا، مجھے ایک جہاد یاد آ گیا حضور کا. ایک سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خطرناک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رات میں پہرے کی ضرورت تھی. تو جناب حضور نے فرمایا بھائی ہمارا اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا. حضور نے فرمایا بھائی جماعت کا پہرا کون دے گا؟ ایک کھڑا ہو گیا بیچ کے اندر اور اس نے کہا فلانے کا باپ. اپنے ابا کی نسبت بیان کری، فلانے کا باپ. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ ترغیب کری دی اور فرمایا کہ آج ہمارے لیے رات میں پہرے کا انتظام کون کرے گا؟ تو ایک کھڑا ہو گیا، وہ چپکے سے مجمع میں سے اٹھ کے وہاں سے دوسری طرف آ گیا، وہاں سے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا کون؟ کہنے لگا فلانے کا بیٹا. پہلے کہا فلانے کا باپ، اپنے باپ کا نام بتایا، پھر اپنے بیٹے کا نام بتایا فلانے کا بیٹا. اپنے ابا کا نام دیا، پہلے فلانے کا باپ، اپنے بیٹے کا نام دیا، پھر اپنے باپ کا نام دیا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر اعلان ہوا تو وہ تیسری دفعہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا کون؟ کہنے لگا فلانا، اپنا نام لے دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی اور آپ نے پھر مجمع میں سے فرمایا کہ وہ 3 آدمی جو پہرے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ آ جائیں. جو 3 آدمی پہرے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ آ جائیں. تو ایک آدمی حضور کے قریب نوجوان چلا آ رہا ہے. آپ نے فرمایا تیرے دونوں ساتھی کہاں چلے گئے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، پہلی دفعہ بھی اللہ کے نبی کے اعلان پہ میں ہی کھڑا ہوا تھا، دوسری دفعہ بھی میں ہی تھا اور تیسری دفعہ بھی میں ہی تھا. تو آپ علیہ السلام کا دل اتنا بڑا ہو گیا، ہو کیا بتائیں گے، برکت کی دعائیں دیتے چلے گئے. تو بھائی جو لوگ لگا چکے ہیں، جن کا لگ چکا ہے، وہ بھی دوبارہ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. رمضان المبارک قریب ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے. 6 مہینے ہمارے پاس مزید تیاری کے. تو بھائی ہمارے کو ایسے 25 آدمی اس وقت کے اندر ضرورت ہے جو کم از کم ایک ٹن سریے کی ہمت کر لیں. سب سے بڑا ہدف ہمارا اس وقت میں وہی ہے. پچھلی دفعہ میں نے جو اعلان کیا تھا اس کے اندر 11 افراد نے نام لکھوائے تھے، 11 افراد نے ارادے کیے تھے، جس میں سے 6 ہمارے پاس پہنچے تھے، باقیوں کا ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے. تو میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ مسجد کی تعمیر کے اندر اپنا اللہ پاک کا عطا کردہ مال بھائی لگا کر اس صدقہ جاریہ کے اندر حصہ لے